جھوٹ کو کہتے ہیں. بطل میں نے جھوٹ. اور اللہ کہتا ہے میں سود اور جھوٹ کو نابود کرتا ہوں. تو ہم اتنے جھوٹے ہو چکے ہیں ہر سطح پہ, ہر شعبہ زندگی میں. کیسے فلاح پا سکتے ہیں, کیسے تحفظ ہوگا؟ اللہ تو جھوٹ کو نابود کرتا ہے. ہماری تو عبادتیں بھی سچی نہیں رہیں, ہمارے تو درس بھی نہیں سچے رہے, ہماری تو کسی چیز میں سچائی نہیں رہی. تو تزکیہ نفس جو اپنا چاہے, جو مقبول بارگاہ ہونا چاہے, جو مقرب مصطفیٰ ہونا چاہے, اسے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. اور باخدا کوئی مسائل نہیں آتے, کوئی مسائل نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے میں خود, میرے بھائی, میرا بیٹا کاروبار کرتے ہیں اور احسان عظیم ہے مالک کا کہ ان میں سے ایک بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا. ورنہ عام بازاروں میں ہم بات سنتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یعنی کہ رزق آپ کو جھوٹ دے رہا ہے نہ کہ اللہ. اور پھر یہ بھی کلیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, یہ بھی کلیم ہے کہ ہم مومن ہیں. یقین یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر میرا روزگار نہیں چلتا. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کتنی بڑی روحانی اور اخلاقی اور نفسانی بیماریوں کا شکار ہیں. ایسے نہیں اللہ نے اتنی بڑی اسائنمنٹ رسول اللہ کو ذمہ کی کہ تزکیہ نفس ان کا. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد, ظاہرہ پوزیشن سے ہٹ جانے کے بعد تزکیے کا کام رک جانا تھا؟ نبوت تو یقیناً اب جاری نہیں ہے اس شکل میں, مگر رسول اللہ کی نبوت تو جاری ہے, رسول اللہ کی دعوت تو جاری ہے, رسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب تو جاری ہے, وہ تو قیامت تک کے لیے ہے. آپ کی نبوت تو بعد از قیامت بھی ہے, مقام محمود پہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا. تو کچھ تو لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں, اور ایسے لوگ آج موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے تزکیہ نفس کا کام انجام دے رہے ہیں. آپ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. جو جو برائیاں چھوڑتا چلا جائے گا, یہ نفسانی خواہشات سے نکلتا چلا جائے گا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ مسافر بن جائیں گے. تو جھوٹ کو چھوڑ کے ہم بہت زیادہ روحانی طور پر طاقتور ہو سکتے ہیں. آج جو ایسی قومیں جو ہم پر آج حاوی ہیں, جن کی ہیبت ہم پہ حاوی ہے, اگر آپ ان کے معاشرے کو جا کے دیکھیں تو روٹین میں ان کے معاشرے میں ہم سے زیادہ سچائی موجود ہے. ایسے نہیں اللہ ان کو اتنی عزت و توقیر دے رہا. تو آپ کی عزت و توقیر آپ کی سچائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ سچا ہے, سچوں کو طاقت دیتا ہے, سچوں کی مدد کرتا ہے, سچوں کے ساتھ ہے. تو جھوٹ آپ کو چھوڑنا ہے, وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے, اپنے اللہ سے, کسی بندے سے نہیں کہ آج کے بعد میں اس راستے کو چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی. تب تزکیہ نفس ہوگا. پھر ایک اور چیز جو پیروی شیطان ہے, پیروی ابلیس, وہ ہے خواہش نفس. اس نے آدم و حوا کے اندر بھی ایک خواہش پیدا کی, ہمیشہ زندہ رہنے کی, ہمیشہ جنت میں رہنے کی. مگر اس کی اپنی خواہش یہ تھی کہ میں ان کی تذلیل کروں, کیونکہ ان کی وجہ سے جو مجھے عزت و توقیر ملنی تھی اور خلیفۃ الارض میں نے بننا تھا, میں نہیں بنایا, اللہ نے اس مٹی سے بنے ہوئے کو بنا دیا. اس کی وجہ سے, اس خواہش نفس کی وجہ سے اس نے ان کو چکر دیا, ورگلایا. اور خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہوتی ہے, اور ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو سیلف کی ہوتی ہے. اللہ کے حبیب کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے, یہ وہ عظیم ہستی ہے
جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچاتے ہیں۔ اور خواہش نفس کی نفی دیکھیں کملی والے کی، سبحان اللہ، پوری حیات مبارکہ میں ایک جملہ بھی لفظ میں سے نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میں کروں گا۔ ہر جگہ انہوں نے اللہ کا اسم استعمال فرمایا کہ جو کرے گا میرا اللہ کرے گا، جو جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے، جو چاہے گا میرا اللہ چاہے گا۔ حدیث قدسی ہے خواہش نفس کے بارے میں، کیا میرے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو اپنی خواہش کے پیچھے بھاگے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا، اتنا تھکا دوں گا کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تم میری چاہت پر چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ جتنے انسان آج ہم ہیں، میجورٹی ہماری خواہش نفس کی پجاری ہے، اللہ کی پجاری نہیں ہے۔ ہم تو عبادات بھی اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے۔ ہم مکمل طور پہ گرفتار ہیں، خواہش نفس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ دن میں یہ اللہ چاہتا ہے اور یہ اللہ نہیں چاہتا، یہ میں چاہتا ہوں اور یہ اللہ چاہتا ہے، یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اللہ کی چاہت کے مطابق کرنا ہے، آپ کی زندگی ایسے ہو جائیں گی جیسے آپ جنت میں رہ رہے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ ساری دنیا دوزخ میں جائے گی، میں دوزخ میں جانے کو تیار ہوں۔